اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سورۃ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین کرام نے بہت سی وجوہات بیان کی ہیں، مگر سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ ان دونوں سورتوں کا موضوع اور عنوان ایک ہے: جہاد کی ترغیب. مسلمانوں کو ہر وقت کافروں کے خلاف تیار رہنے کے لیے ہر وقت تیاری میں رہنا کہ پتہ نہیں کس وقت کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی نوبت آ جائے. چونکہ ان دونوں سورتوں کا موضوع اور عنوان ایک ہے، اس لیے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا. اور اس سورۃ توبہ کو سورۃ البراءت بھی کہتے ہیں. اس لیے بھی اس بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں لکھا گیا کہ اس میں مشرکین سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے شرک کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، اس لیے بھی اس سورت کے شروع میں بسم اللہ سے اس سورت کا آغاز نہیں کیا گیا. بہرحال زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دونوں سورتوں کا موضوع ایک تھا، اس لیے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا. یہ سورت التوبہ جہاں اپنے اندر بہت ساری باتوں کو سموئے ہوئے ہے مدنی سورت ہونے کے حوالے سے، اور جہاں مسلمانوں کو اپنے کاٹ کے مطابق گردن اونچی کر کے بات کرنے کا موقع دیتی ہے، جہاں یہ سورت مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی صورت کو سامنے رکھتی ہے. مسلمان مدینہ میں آ کر ایک سلطنت میں آ گئے تھے اور پھر ان کو بباغ دہل اسلام کا پرچار کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور ہاتھ میں تلوار اٹھانے کی اجازت بھی دے دی گئی، اسلحہ اٹھانے کی اجازت بھی دے دی گئی، اور جہاد کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی، اور کھوٹا کھڑا الگ کرنے کا ایک موقع مل گیا. اس صورت نے بڑے بڑے لوگوں کی کلی کھول کے رکھ دی کہ منافق کون ہے اور مسلمان کون ہے، منافقوں کا کیا کردار تھا اور مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے. اور بڑے بڑے لوگ جبوں کبوں والے اللہ کی نگاہوں میں واضح ہو گئے. محمد الرسول اللہ کو اللہ نے بتا دیا یہ بندہ مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہے، اس سے بچ کے رہنا. اور وہ کلمہ گو تھے. عبداللہ بن ابی کلمہ گو تھا، بڑا جبہ کبا داڑھی لاب لشخا کے، اور سر کے اوپر بڑے بڑے کلگیاں والے اونچے اونچے شملے والی ٹوپی رکھ کر، شملہ ٹوپی کے اوپر باندھ کر لٹے رکھ کر اور اونچی شلوار کر کے جناب پہلی صف پہ کھڑے پر نماز پڑھنے والا عبداللہ بن ابی. میدان آیا، میدان احد آیا، میدان بدر آیا، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا یہ بندہ منافق ہے، اس سے بچ کے رہنا. اللہ کے نبی ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن اللہ نے کلی کھول کے رکھ دی جب اپنے 350 بندوں کو لے کر سائڈ پہ ہوا، اور وہ مدینہ میں بسنے والے یہودیوں کو قبائل کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا. کیا فائدہ ہوا اس کو کلمہ پڑھنے کا؟ آج بھی اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کی صفوں میں ایسے منافق موجود ہیں جن کی وجہ سے مسلمان ریاستیں کمزور ہوتی ہیں. کیا ہماری ریاست میں دھماکہ کرنے والے کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا وہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں؟ بھلے وہ غیر مسلم ایجنسیوں کے دھکے چڑھے ہوئے ہوں، لیکن لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ مسلم ہے. یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے. تو آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر ان منافقوں کی گلی کھول دی ہے، اور صحابہ کرام اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل کرتی ہے. اور آج پاکستان میں بسنے والا ایک گروہ ان صحابہ کرام کو بھی منافق کہتا ہوا نظر آتا ہے. ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر جو منافق ڈکلیئر کر دیا اللہ نے وہ تو پکا منافق ہے.
جو ڈکلیئر نہیں کیا اس کو منافق کیوں کہا جائے؟ منافق بھائی کافروں میں سے نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہی مسلمانوں میں سے ہے، کافر تو کافر ہے، منافق ہوتا ہی اسلام میں ماننے والوں میں سے ہے۔ لیکن اللہ نے منافقین کی ایسی کلی کھولی کہ آج تک منافقین کا کردار واضح نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کے جو تنابیں ہیں کھلی ہوئی تھی وہ بند کی اور مسلمانوں کو بھی آزمایا۔ حنین کا واقعہ جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جنگ ہوئی، جنگ حنین، اللہ نے اس کا واقعہ بیان کیا۔ 12,000 مسلمان تھے اس وقت، مسلمانوں کو بڑا دعویٰ تھا ہم تو بڑے تعداد میں ہو گئے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، بڑی اپنی کثرت تعداد پہ مان کیا۔ اللہ نے کہا بات سنو، اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سے موقعوں پر، اور وہ یوم حنین جنگ حنین کے موقع پر بھی، جب تم نے خوشی کا اظہار کیا، تعجب کیا، ہماری تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور بھائی تمہاری تعداد تمہیں کچھ نہیں دے سکی، اور باوجود تعداد زیادہ ہونے کے تمہارے اوپر زمین تنگ کر دی گئی۔ وہاں جو قبیلے بستے تھے، حوازن اور ثقیف قبیلہ، وہ بڑے جنگجو لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بڑی تیاری کی تھی، بڑے تیر انداز لوگ تھے، انہوں نے ابھی سے تیروں کی بچھاڑ کی۔ کمزور مسلمان جو ہیں وہ ٹھٹر کے سائڈ پہ ہو گئے، اور میدان میں میرے اللہ کے رسول اکیلے رہ گئے، اور آپ اعلان کرتے ہیں انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، واپس آ جاؤ۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا، اے عبداللہ، اس کی آواز بڑی بلند تھی، اونچی آواز میں پکارو کہ اللہ کے رسول میدان میں اکیلے کھڑے ہیں، آؤ میدان کے اندر واپس آ جاؤ۔ جب اعلان ہوا تو پھر